السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بوستان میں ایک حکایت نقل فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس کا کوئی علاج جو ہے وہ حکماء کو نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ملک کے طول و عرض سے حکماء کو جمع کیا اور ان سے اپنی بیماری کے سلسلے میں مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ اس کی بیماری کے لیے علاج جو ہے وہ دریافت کریں، لیکن بسیار کوشش کے باوجود حکماء بادشاہ کی بیماری کا علاج دریافت نہ کر سکے۔ کافی تگ و دو کے بعد ایک حکیم حاذق کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع دی گئی۔ بادشاہ نے اسے طلب کیا، وہ حکیم حاضر خدمت ہوا۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ اپنے مرض کے بارے میں گفتگو کی، اس کو ساری علامات بیان کی۔ تو تمام علامات سننے کے بعد اس حکیم حاذق نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا علاج ممکن ہے، لیکن یہ قدر مشکل ہے، اور اس میں کچھ ایسی ایک اس میں بات ہے جو شاید آپ سمجھیں کہ مشکل ہے اور آپ اسے پورا نہ کر سکیں۔ اگر آپ اس چیز کو پورا کر لیں گے تو آپ کا علاج ممکن ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا ایسی بات ہے؟ تو اس حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ ایک نوخیز یعنی نوعمر نوجوان لڑکا ہو، اور اس کی کچھ اور علامات بھی اس حکیم نے بیان کی کہ اس کا رنگ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی آنکھیں کیسی ہونی چاہیے، اس کے بالوں کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد حکیم نے کہا کہ اس نوجوان لڑکے کو اگر آپ قتل کر کے اس کا کلیجہ جو ہے وہ اگر آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کی بیماری کا علاج جو ہے وہ ہو پائے گا۔ اب بادشاہ تو ظاہر ہے کہ حاکم وقت تھا اور اپنے ملک کا مالک تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایسے لڑکے کی تلاش کرتے ہیں۔ بادشاہ نے ملک کے طول و عرض میں اپنے ہر کارے دوڑا دیے اور ان سے کہا کہ بھئی اس طرح کی نشانیوں والا نوجوان لڑکا جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ خیر، ہر کارے ملک کے طول و عرض میں پھیل گئے اور کچھ ہی دنوں میں ان نشانیوں کے مطابق ایک نوجوان جو ہے وہ تلاش کر لیا گیا، اور اس کے والدین سے جب یہ بات کی گئی تو وہ ایک غریب گھرانہ تھا اور وہ غریب لوگ تھے۔ انہیں جب بتایا گیا کہ بادشاہ انہیں منہ مانگی قیمت اور دام ان کے بیٹے کے حفظ دینے کو تیار ہے، اور بادشاہ اپنا علاج چاہتا ہے، لہٰذا یہ لڑکا جو ہے ان کا ان تمام نشانیوں پر پورا اترتا ہے، لہٰذا اگر وہ بادشاہ کے پاس چلیں اور اپنے بچے کی لڑکے کی قیمت وصول کر لیں اور یہ لڑکا بادشاہ کے حوالے کر دیں۔ تو وہ اپنی غربت سے چونکہ تنگ تھے تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اگر ہم بادشاہ سے طے کر لیں کچھ قیمت اپنے لڑکے کی تو اس سے ان کے دن بدل سکتے ہیں، لہذا وہ اپنے لڑکے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں منہ مانگی قیمت اس لڑکے کی دینے کو تیار ہوں،
لہذا ان کا معاملہ طے پا گیا اور بادشاہ نے انہیں منہ مانگی قیمت جو ہے وہ ان کو دے دی۔ اب وہ لڑکا جو ہے بادشاہ کے حوالے کر دیا گیا، تو بادشاہ نے حکیم کو بلایا اور وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت پہ اس نوجوان کو ذبح کیا جائے گا اور پھر اس کا کلیجہ جو ہے وہ بادشاہ کے علاج کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ جب اس لڑکے کو مقتل گاہ کی طرف لے کر چلے اور قتل گاہ میں اس کو پہنچایا گیا، تو اس سے پہلے کہ اس کو موت کی سزا دی جاتی، اس کو ذبح کیا جاتا، اس لڑکے نے آسمان کی طرف اپنا سر بلند کیا، اپنی آنکھیں بلند کی اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے، آسمان کو دیکھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں کچھ کلمات ادا کیے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے جلاد کو رکنے کا حکم دیا اور اس لڑکے سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم نے یہ کیا عمل کیا ہے یا کیا گفتگو تم نے کی ہے، کیا کلام کیا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے کچھ بھی کلام نہیں کیا، میں تو محض اپنے رب جل جلالہ سے جو ہے وہ درخواست کر رہا تھا اور عرض گزار تھا۔ میں نے اپنے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ، جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے والدین کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان سے مدد چاہتا ہے کہ وہ اسے اس مصیبت سے، پریشانی سے، اس غم سے نجات دلائیں۔ لیکن میرے تو والدین نے ہی میرا جو ہے وہ سودا کر دیا اور مجھے بیچ دیا اور میری جان کے عوض دولت حاصل کر لی۔ اور جب والدین اگر کسی شخص کی مدد نہ کر پائیں تو پھر وہ حاکم وقت کی طرف دیکھتا ہے یا حاکم وقت کے پاس جاتا ہے اور اپنی مصیبت، اپنی پریشانی حاکم وقت سے بیان کرتا ہے اور اس سے چاہتا ہے کہ وہ حاکم وقت اس کی مصیبت کو دور کرے۔ لیکن میرے معاملے میں تو یہ ہے کہ آپ حاکم وقت ہیں اور آپ ہی میرے خون کے پیاسے ہیں، تو اب میں اپنے والدین کی طرف سے بھی نا امید ہو گیا اور آپ کی طرف سے بھی مایوس ہو گیا۔ تو اب میں نے اپنے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اپنے ان دنیاوی سہاروں سے نا امید اور مایوس ہو کر اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں کہ تو مالک کل ہے، تو خالق کائنات ہے۔ تو اب میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہی میرا محافظ ہے۔ تو میں نے صرف یہ گفتگو اپنے اللہ سے کی ہے اور اپنی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ بادشاہ نے جب نوجوان کی یہ باتیں سنی تو بادشاہ کا دل پسیج گیا اور اس نے جلاد سے کہا کہ اس لڑکے کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو آزاد کر دیا جائے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکا آزاد کر دیا گیا وہ اپنے والدین کے ساتھ چلا گیا، تو دن بدن جو ہے وہ بادشاہ جو تھا وہ صحت یاب ہوتا چلا گیا اور اللہ پاک نے اس کو صحت کاملہ عطا کر دی۔ تو ناظرین اس حکایت سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ انسان مصیبت میں، پریشانی میں اپنے والدین یا پھر حاکم وقت سے رجوع کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر عادل حکمران ہو اور رحم دل حکمران ہو اور وہ اپنی رعیت پر، اپنی رعایا پر رحم فرمائے تو اللہ پاک اس پر رحم فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ اس کائنات میں سب سے بہترین حاکم جو ہیں ہمارے پیارے آقا پیٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے، تو آپ نے اس پوری کائنات کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیا۔ تو آپ سے بڑھ کر کوئی عادل، آپ سے بڑھ کر کوئی رحم دل، آپ سے بڑھ کر کوئی شفیق اور محبت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی امت سے محبت کی، تو
اب قیامت تک کے تمام مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کی اس سنت کو زندہ کریں اور اپنی رعایا پر شفقت، محبت، مہربانی، نرمی اور رحم دلی سے حکومت کریں اور اپنی رعایا کی مدد کریں تاکہ قیامت کے روز ان کی مدد کی جائے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوا ہوگا اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اب ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔